أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 7 کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ تا قیام قیامت تمام امت مصطفی کے ایک ایک فرد پر اس حقیقت کو روشن فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو امت مصطفی کا شرف حاصل کرنے والے مسلمان کہلوانے والوں، جب بھی مجھ اللہ کو بلانا، جب بھی مجھ خدا کو پکارنا، جب بھی بیٹا ٹیلی فون نیچے کرو، موبائل نیچے کرو، جب نیچے کرو میرا بیٹا،
جب بھی اللہ کو، کیونکہ پچھلے آپ سے چھپ جاتے ہیں آپ کے موبائل کے پیچھے، جب بھی مجھے اللہ کو بلاؤ، جب بھی مجھے اللہ سے کوئی سوال کرو، جب بھی مجھے اللہ کو پکارو، خبردار ڈائریکٹ نہ بلاؤ۔ جو فرق آئیے، آپ نے بات سمجھ میں آئیے؟ جب بھی مجھے اللہ سے آ جائیں آگے آگے جگہ ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، کچھ حضرات اور آگے آ جائیں۔ جب بھی مجھے اللہ کو پکارو، جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرو، خبردار بلا واسطہ مجھے اللہ کو نہ بلانا، ڈائریکٹ مجھے اللہ کو نہ بلانا۔ جتنے بڑے بھی دعوے دار توحید ہو، جتنے بڑے بھی دعوے دار توحید ہو، لیکن میرے حکم کو لوح دل پر اور صفحہ ذہن پر نقش کر لو کہ جب بھی مجھے بلانا، بللہ الاسماء الحسنی، مجھے اللہ کے لیے اسماء الحسنی ہے، مجھے اللہ کے لیے محبوب ترین، آسن ترین، خوبصورت ترین، بہتر سے بہتر تر نام ہے، فادعوہ بہا، مجھے جب بھی بلانا انہی ناموں کے وسیلے سے بلانا۔ جیتے رہیں سلامت، بڑی مہربانی۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مجھے اللہ کو جب بھی بلانا ہے، خبردار اسماء الحسنی کے وسیلے کے بغیر مجھ اللہ کو نہ بلانا۔ اب میں یہاں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر طٰہٰ کی، سورہ نمبر 20 کی، آیت نمبر یہ 8 ہے۔ اللہ لا الہ لہ الاسماء الحسنی، اللہ لا الہ، یاد رکھو اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ یہاں پر میں نے معبود حقیقی، معبود کے ساتھ حقیقی لگایا ہے، کیوں عرض کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا معنی لفظی طور پر ہمارے ہاں بھی اور باقی احباب کے ہاں بھی معبود کیا جاتا ہے کہ معبود نے یہ کہا، معبود نے یہ کہا، معبود نے یہ کہا۔ بھائی معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو معبود تو جھوٹے بھی تھے۔ چپ کر گئے نا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ یعنی ہمیشہ ترجمہ یہی پیدا، بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ میں تمہیں آپ کو سمجھا دوں، اس لیے کلیم بلاتا ہوں۔ معبود جھوٹے اس لیے تھے کہ جن کو کافر پوجتے تھے، مشرک پوجتے تھے، ہاتھوں سے بناتے تھے، بیچ کے آتے تھے، حتیٰ کہ تاریخ عرب میں یہ موجود ہے کہ حلوے کے بناتے تھے، پوچھ کے کھا جاتے تھے۔ تو معبود تو جھوٹے بھی تھے جو جھوٹوں نے بنائے ہوئے تھے، تو اس لیے معبود ترجمہ کرتے وقت حقیقی لگانا پڑے گا کہ وہ معبود حقیقی فرما رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ تو جو قرآن منوا رہا ہے، شیعہ وہی مانتے چلے آ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی نبی کی جان، امام انس والجان، والاشقالوں کا محبوب ترین نعرہ مل کے بولیں گے لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کی ذات، معبود حقیقی ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے پیارے پیارے نام ہیں۔ اب میں یہاں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نمبر 2 کی،
آیت نمبر 186 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ۔ میرے حبیب، یہ تیرے امتی، یہ تیرے پاس پاس بیٹھنے والے، یہ تیرے قریب قریب رہنے والے، یہ تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، کدھر ہے، کہ اللہ کہاں ہے، کدھر ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، جنوب میں ہے، شمال میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں اللہ کدھر ہے۔ ان سے پوچھ، پہلے تم یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں نہیں ہے۔ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے آپ سے۔ بڑی مہربانی بیٹا، بولنا ہے، نہیں بولو گے تو پھر ادھر بٹھا دوں گا۔ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ان سے پہلے پوچھ کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے متعلق تو ان سے کہہ دے کہ اللہ فرما رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ہر ایک کے قریب ہوں، با اعتبار جسم نہیں، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، با اعتبار قدرت میں ہر ایک سے زیادہ قریب ہوں۔ چلو یہاں ایک اور آیت پڑھ دو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ صاحبان علم آج امریکہ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے ایک خود ساختہ علامہ فرماتے ہیں، نام لے رہا ہوں غامدی صاحب، کہ جو شیعہ حضرات یا اس کے علاوہ بریلوی حضرات نبی کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں یا نبی اللہ المدد یا علی المدد، تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو پھر جب ہے ہی قریب تو پھر اللہ کے لیے کسی وسیلے کو تسلیم کرنا، اس کے ذریعے سے پکارنا، یہ قرآن کہاں اجازت دیتا ہے؟ جب اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر ہم یا نبی اللہ یا رس علی مدد کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ جواب آگے پیش کروں گا، اب ایک فکرہ دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں علامہ صاحب، اللہ صرف ہماری شارک سے زیادہ قریب نہیں، اللہ آدم کی شارک سے بھی زیادہ قریب تھا۔ لیکن نا کچھ حضرات مجھ سے گلا کرتے ہیں، یہ قبلہ آپ بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، اب ان بچوں کو کیا پتا چلا؟ یہ بچہ بھی چپ کر گیا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اللہ آدم کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، لیکن آدم خلیفۃ اللہ ہوتے ہوئے، مسجود ملائکہ ہوتے ہوئے، جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی معذرت قبول کروانا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں کہتا، بلکہ ان کا واسطہ دے رہا۔ یہ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحب، چپ کر کے بیٹھے۔ رسول جگر گوشہ بدول موسی علیہ السلام، امام ابن امام، ولی ابن ولی، حسن ابن علی مولا کی ذات پہ بواد بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ بیٹا آؤ میرے پاس، آؤ میرا بیٹا، یہاں آؤ میرا بیٹا، آپ بھی آئے یہاں میرے پاس، آؤ میرے بیٹا، شاب آ جاؤ میرا بیٹا، آ جاؤ بھائی، ایک ایک قدم آپ آگے آ جائیں، آ جائیں، چونکہ میں نے کچھ بحث کرنی ہے، آپ آگے ہوں گے تو پچھلے آگے آ جائیں گے۔ صرف میرا سبحان اللہ۔ اب آگے کیا ہے کہ جب بھی مجھے بلانے والا کوئی بلاتا ہے، اجیبو
جب بھی مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، جیبو دعوت الداع، جب بھی مجھے کوئی بلانے والا بلاتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں۔ بھئی تو نہیں سن سکتا تو قصور تیرے کانوں کا ہے، اللہ تو جواب دے رہا ہے۔ ہاں میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ہر ایک کو جواب نہیں دیتا۔ کسے جواب دیتا ہوں؟ اسے جواب دیتا ہوں فدعوہ بہا، جو ان کے وسیلے سے بلاتا تو پتا چل گیا نا ان آیات سے کہ اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، مطلوب نام ہے، محبوب نام ہے، مقصود نام ہے۔ جعفریہ کالونی یہ وہ مرکزی ممبر ہے، اور الحمدللہ یہ علم و معرفت کا وہ ملنے والا اجتماع ہے محمد و آل محمد کے غلاموں کا، جو ماں کی آغوش سے مجد سے سن سن کر لوگوں کو سن کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا؟ جب کوئی غیر شیعہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے تو یہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ سن ہو کر ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار ہر ایک سے بات کرنا، شیعہ کے بچوں سے بھی بات کرنا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ تو اب جو میں بات دے رہا ہوں، آپ نے بڑی توجہ فرمائی ہے، اس میں پھر توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے پیارے نام ہیں، اصطفیٰ سے مصطفیٰ، اسی لیے بچے قریب بٹھاتا ہوں، اصطفیٰ سے، اصطفیٰ مصدر ہے، اصطفیٰ سے مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، اجتبا سے مجتبا یعنی اللہ کی طرف سے برگزیدہ چنا ہوا، ارتضا سے مرتضی یعنی اللہ کی رضاؤں کا مظہر، دوسرے لفظوں میں اللہ کا چنا ہوا۔ تو اللہ کو جب بھی بلانا ہے، بس میں تو پڑھ گیا آپ چپ کر گئے، اللہ کو جب بھی بلانا ہے اللہ کے چنے ہوئے ناموں سے پکارو۔ خبردار اللہ کو بلاتے وقت ان ناموں سے نہ بلانا جن ناموں کا ترجمہ کرتے وقت اگر تم وہ ڈکشنری دیکھو یا کتبہائے لغت کو دیکھو تو ان کا ترجمہ پڑھ کر تمہاری زبانیں ان کا نام لینے سے لڑکھڑا جائیں۔ نہیں مجھے افسوس ہوا ہے، میرا لفظ نہیں دیا گیا، میں پھر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کو ان ناموں سے نہ پکارنا جن ناموں کا ترجمہ پڑھتے وقت تمہاری زبان پر لکنت آ جائے۔ نہیں، ابھی بھی نہیں دیا گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آپ چپ کر جائیں گے۔ چلو اب میں اور عرض کر دیتا ہوں، ہائے یہ وقت بھی مجھ علی کو دیکھنا تھا کہ وہ کہاں میں کہاں، میرا نام اس کے ساتھ۔ اللہ کا محبوب ترین نام مل کے بولیں گے کافی میرے سامنے ہی بزرگ بھی بچے بھی جوان بھی خاموش رہ گئے ہیں۔ میں اس کو پھر بدل دیتا ہوں کہ اللہ کو جب بھی پکارنا ان ناموں سے نہ پکارنا جن کے مشرک و کافر باپوں نے نام رکھے ہیں۔ بابا جی ذرا بولو نا، بولتے ہیں صاحب۔ اللہ کو جب بھی بلانا، اللہ کو جب بھی پکارنا ان ناموں سے نہ پکارنا جن کے نام ان کے کافر اور مشرک
ماں باپ نے رکھے ہیں، بلکہ ان ناموں سے پکارنا جو نام اللہ نے اپنے ناموں سے مشتق کیے ہیں۔ میری زندگی گزر گئی ہے اس جعفریہ کے منبر پر۔ جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا مجھے یاد ہے میں فارغ البال تھا، اور اب میں ضعیفی کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ میں ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کو جب بھی پکارو ان ناموں سے پکارو کہ ادھر تمہارے ذہن میں، دماغ میں، خیال میں وہ نام آئیں، اور ادھر بے ساختہ تمہاری زبان بول اٹھے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب اللہ کو کن ناموں سے پکارنا ہے؟ کیوں بابا جی؟ اللہ کو کن ناموں سے پکارنا ہے؟ اسماء الحسنہ سے۔ تو کم از کم اس نئی نسل کو، ان نوجوانوں کو، ان ابھرتے بیٹوں کو یہ پتہ تو ہو کہ وہ اسماء الحسنہ ہیں کون۔ لیجئے میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم بخشا۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جنہیں اللہ چن لیتا ہے ان کا سینہ آپریشن کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ جبریل نے سینہ چاہتی ہے۔ اچھا بس میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں نا، میں نہیں چاہتا میں پردہ ہٹاؤں۔ جن کو علم آدم الاسماء، یہ تو آیت ہے نا، حدیث تو نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو اسماء کا علم عطا کیا۔ تو دکھاؤ آپریشن کہاں ہے، جبرائیل کہاں آیا؟ میرا عباس بھائی کہہ رہا ہے ذرا اور بھی وضاحت کر دے، چلو کر دیتا ہوں۔ رسول کے لیے کیا حکم ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے جنوا دیا۔ جب آدم کے لیے آپریشن نہیں ہے تو نبی الانبیاء کے لیے آپریشن کہاں سے آ گیا؟ یقیناً وہ کربلا بھی جائے گا۔ نعرہ ایسا لگے جیسے مولا حسن اپنے بابا کا نعرہ سننا چاہتے ہیں۔ کس کے دل میں مولا کی کتنی محبت، یہ تو آپ کے نعرے کا جواب بتائے گا۔ تاریخی مجلس ہے، اس نعرے کا تاریخی جواب آئے گا۔ آخری مومن سے لے کے پہلے مومن تک اچھا بول کے جیتے رہو، سلامت رہیں آپ تمام صاحبان۔ اللہ نے آدم کو اسماء کا علم بخشا۔ تو یہ اسماء کون سے ہیں؟ یہی تو مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ اسماء کون سے ہیں۔ پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ نے آدم کو چند کلمات کی معرفت کا علم عطا کیا۔ کلمات تھے تو عطا کیا۔ صاحب جی خدا آپ کو سلامتی دے، بہت سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ آپ کی جو توجہ ہوتی ہے یہ تمام صعوبتیں دور کر دیتی ہے۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ،
ان کلمات کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اللہ نے آدم کی ترک اولا والی معذرت قبول کی۔ بھائی واہ کر کے اولا والے، ہائے ہائے ہائے، بھائی واہ واہ مجھے اب یہاں میں رک گیا، آمدن رک گیا، مجھے علم ہے 90% میرے نوجوان بیٹے میری بات نہیں لے سکتے، خدا انہیں سلامتی دے، میں ان کے حق میں دعا گو ہوں۔ ان کا مجالس میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ قوم کے بچے اسی طرح عملاً پیش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ نے ان کلمات کے وسیلے سے آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ میں نے کہا نہیں، ترک اولا والی معذرت کو قبول کیا، کیونکہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم ہے اللہ کا چنا ہوا، بابا اللہ کے چنے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔ بچوں چپ کر گئے ہو یار، میں کیا کروں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم ہے چنا ہوا، اللہ کے چنے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔ تو اب رسول کے بعد دیکھو، جو چنا ہوا ہوگا وہی معصوم ہوگا۔ سلامت ہے، زندہ باد زندہ باد۔ تو اب یہ کلمات کون سے ہیں؟ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے۔ پہلے ہے اسماء، اسماء کون سے ہیں؟ کلمات، کلمات کون سے ہیں؟ پھر آیت۔ زندہ باد زندہ باد۔ جب عزازیل کو، شیطان کو اللہ نے معصوموں کی سب سے گستاخی کرنے پر نکال دیا کہ وہ حضرت آدم کی تعظیمی سجدے کا منکر بنا، وہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی معصوم کی تعظیم کا منکر بنے سبحان اللہ، وہ معصوموں۔ اب میں جو آیت پڑھ رہا ہوں آپ سب کو یاد ہے، میری بہو بیٹیوں کو بھی یاد ہے جو اب میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ تعظیم خلیفۃ اللہ کا منکر بنا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے، یعنی بلندی والوں میں سے ہے؟ معلوم ہوا اس آیت سے آدم سے پہلے، اللہ اکبر، ملائکہ سے پہلے، جنات سے پہلے عالین تھے۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ اب یہ عالین کون تھے؟ لے آؤ بیٹا، یہ عالین کون تھے؟ یہ دیکھیے، یہ میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ میرے تقریر کا کیسٹ تیار ہو رہا ہے، ساری زندگی میں اپنے کلمات کا ضامن ہوں۔ یہ میں سب سے پہلے ترجمہ دے رہا ہوں کہ عالین کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، عالین کون ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت پیر رفیع الدین شاہ صاحب، ان کا یہ ترجمہ ہے۔ انہوں نے اس آیت کے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ کیا تکبر کیا تو نے، یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ یہ ہے ایک ترجمہ۔ اب میں دوسرا نام لے رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ انہوں نے اپنے ترجمے میں جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، کیا اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا، یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ نمبر 3، حضرت علامہ عبد الماجد دریا بادی صاحب، انہوں نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا ہے، یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ مودودی صاحب کا، جو انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تو بڑا بن رہا ہے، یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔
مسلمان عالم، کیا بات ہے قبلہ، کیا جب تمہارے علماء تسلیم کرتے ہیں والے ہیں، واہ کہ عالین جو تھے وہ اونچے درجے والے تھے، بڑی ہستیاں تھیں، بڑے درجے والے تھے، بلند مقام والے تھے، اور بابا جان سب کچھ لکھ رہے ہو تو پھر نیچے لکھو کہ وہ عالین کون تھے۔ ڈبا کے ساتھ دل مولا علی علی ہوئے ہوئے نعرہ حیدری، یا علی مدد کیا کہنے آپ کے جب منوا رہے ہو کہ اونچے درجے والے تھے، بڑے درجے والے تھے، تو پھر لکھو ان کے نام، کیا کہنے آپ بتاؤ اس نئی نسل کو کہ وہ کون تھے، لیکن نہیں لکھتے، نہیں لکھتے۔ کیوں نہیں لکھتے؟ ایک فکرہ دوں گا، آگے نہیں بولوں گا۔ نہیں لکھتے، کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ عالین کا معنی ہے اونچے درجے والے، بلند درجے والے، سب سے بلند۔ اگر نام لکھ دیں پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ ان کے برابر نہ کوئی کل تھا نہ کوئی۔ نہیں صاحب دل کی مراد پائے گا، یقیناً خیر ہے آپ کو۔ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، یقیناً سوا لکھ دل کے حیدری۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے گا، صلوات۔ بڑی مہربانی صاحب، آپ سب سلامت رہے۔ اچھا چلو جی، مولانا مودودی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا دریابادی صاحب، فلاں فلاں مولانا صاحب، ٹھیک ہے آپ نے نہیں لکھے، بے شک نہ لکھے، آپ بے شک نہ لکھے، لیکن آؤ ہم بتاتے ہیں کہ وہ عالین کون ہے۔ اب میں بہت بڑی تفسیر کا نام لے رہا ہوں اہل سنت حضرات کی، جس کا اکثر نام محرم کے دوران بھی اور باقی مجالس میں بھی میں لیا کرتا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، مؤلف کا نام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، مطبوعہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 60-61، صفحہ نمبر 60 کی نیچے والی 2 سطریں، صفحہ نمبر 61 کی اوپر والی 3 سطریں، اندر کا کاغذ اخباری رنگ کا پیلا کاغذ۔ درود پڑھیں گے آپ صاحبان، صلوات پڑھ دیں گے۔ باہر کی جلد رقیق چمڑے والی میرون کلر کی جلد، یہ اتنا لمبا چوڑا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے، کچھ احباب سوچ رہے ہیں کہ اتنے لمبے حوالے کی ضرورت کیا تھی۔ بابا جان آج کل کچھ لوگوں کو شوق ہے عدالت جانے کا، اسی لیے میں نے یہ لمبا چوڑا حوالہ دیا ہے کہ میں اس حوالے کا ضامن ہوں، میں کسی اور حوالے کا ضامن نہیں۔ تو اب میں صفحہ نمبر 60 سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اصحاب رسول میں کھڑے ہو کر رسول سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ اسماء کون سے تھے جن کا واسطہ جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا؟ کالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں آلہ نہیں ہے، میں نے عقیدت کے تحت پڑھا ہے کہ رسول پاک نے جواباً ارشاد فرمایا کالا آدم، آدم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد۔ میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر۔ جب رسول نے یہ فرمایا، یہ پھر یہی تفسیر در منصور، عبداللہ بن عباس پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
پھر یہ بھی فرما دے کہ وہ آپ کی آل کون ہے جس کا واسطہ ہمارے باپ آدم نے دیا، وہ آل کون سی ہے؟ اب یہ فکر جو آگے پڑھ رہا ہوں یہ تفسیر میں نہیں ہے، یہ میں خود پڑھ رہا ہوں۔ آخر عبداللہ بن عباس نے یہ سوال کیوں کیا کہ وہ آپ کی آل کون سی ہے؟ اختلاف روایات کے تحت بزرگ جانتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب کے لیے شیعہ کتب میں علماء میں اختلافی روایات ہیں کہ آیا وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے یا غلام تھے، اور شامل کر لیے گئے، یہ مسئلہ الگ ہے، اگر اس کو لوں تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ بہرحال عبداللہ بن عباس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ علی ہے رسول کی آل میں، اور وہ ہے رسول کے چچا ابو طالب کا بیٹا۔ میں پڑھ گیا تسی ساری چپ کر گئے۔ عبداللہ بن عباس کے ذہن میں خیال آیا کہ علی ہے رسول کی آل میں، وہ ہے ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب ہے رسول کا چچا، تو رسول کے چچے کا بیٹا ہو کر وہ آ گیا رسول کی آل میں، تو میں ہوں عباس بن عبد المطلب کا بیٹا، وہ بھی حضرت عبداللہ کا بھائی، رسول کا چچا، میں بھی رسول کے چچا کا بیٹا۔ تو جب میں پوچھوں گا آل کون ہے تو ہو سکتا ہے رسول فرما دے کہ تم بھی آل میں شامل ہو۔ جیسے ہی عبداللہ بن عباس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی وہ آل کون سی ہے، اب صفحہ نمبر 61 اوپر والی 2 سطریں جہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں، اس کا اتنا کہنا تھا کہ جناب رسول پاک نے کالا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے جواباً فرمایا سنو، سالا آدم نے سوال کیا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہیں مجھ محمد کی آل۔ اب ایک فکر سن لے، بعد میں نعرہ لگانا، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ ہے رسول کی آل۔ بابا جب وہاں اللہ ان کو رسول کی آل کے بغیر کسی اور کو اللہ کی آل میں شامل نہیں کرتا، تو پھر محمد کے بعد، محمد کے وصال کے بعد ان کے علاوہ یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی آل میں کہاں سے آ گئے؟ سید الوسیین یعقوب الدین امیر المومنین امام المتقین بے شک بے امام المبین سلامت ہے آپ بھائی بابا، حوالہ دے رہا ہوں، وہ پیغام ہے ماشاءاللہ، حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بہت اچھے، تھوڑی سی بات ہٹ کے ہے جس پر بڑی توجہ چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر ہے 176، کیا بات ہے، کیا مطبوعہ بیروت لبنان، وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ کیا علم ہے ماشاءاللہ، رسول پاک نے کیا بات، بڑے بڑے صحابہ میں بیٹھ کر فرمایا، بہت بڑے بھائی، بہت اچھے، بڑے بڑے صحابہ میں بیٹھ کر، بیٹا سر پکڑ لیا نا آپ نے، اسی لیے کہتا ہوں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، وہ بیٹھے جو میری بات لے سکے۔ بڑے بڑے صحابہ میں رسول نے بیٹھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء، کہ خبردار مجھ پر کبھی بھی تم بترا، تم کٹا، تم بریدہ، ناقص، نامکمل درود نہ بھیجا کرو۔ واجب تم مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ صاحب یہ ایک فکرہ ہے، بڑا پیار آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، آگے آ جائیں۔ مجھ پر تم کبھی ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ معلوم ہوا کچھ ناقص درود بھیجتے تھے؟ نہیں،
مجھے پھر بھی میں تسلی نہیں ہوئی میری، میں فکرہ دے کے بڑھنا چاہتا تھا، آپ چپ کر گئے۔ احد میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں بڑے بڑوں کے بڑے بڑے علی کی مار سے مارے ہوئے بڑے بڑوں کے بڑے بڑے علی کی مار سے مارے ہوئے ایسے بھی تھے جو محمد کے نام کے بعد آل کا نام لینا اس لیے گوارا نہیں کرتے تھے کہ آل کا سرخیل ہے، سردار ہے علی، اور ہماروں کا بھی قاتل ہے۔ اب رسول کو فرمانا پڑا مل کے نعرہ حیدری، اب رسول کو فرمانا پڑا لا تسلو علیہ الصلاۃ البترا، کہ مجھ پر ناقص درود کبھی نہ بھیجا کرو۔ آپ تھکے تو نہیں؟ عباس تھکے تو نہیں ابھی؟ اچھا یار یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ میں نے ایک فکرہ دے رہا ہوں، صرف ایک فکرہ جس میں بہت بڑا مضمون بند ہے۔ وہ فکرہ میں کیا دے رہا ہوں؟ بابا جب اللہ ناقص قربانی قبول کرنا گوارا نہیں کرتا تو ناقص درود قبول کرنا اللہ اکبر قبول کرنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اچھا یا رسول اللہ پھر آپ فرمائیں وہ کامل درود کون سا ہے، ناقص کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، جب تم درود پڑھتے ہوئے کہتے ہو اللہم، صفحہ نمبر 176 السوائق المحرقہ، اللہم صلی علی محمد وتمسکوا، جب تم محمد کی ذات پر یعنی میری ذات پر درود بھیجنے کے بعد چپ کر جاتے ہو، رک جاتے ہو، تو یہ درود ہے ناقص، یہ درود ہے نامکمل۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی مساجد ایسی ہیں، کتنے ممبر ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو محمد کے نام پر درود کو روک لیتے ہیں۔ خیر میں اس میں کچھ نہیں کہتا، رسول کا جو فرمان ہے وہ سناتا ہوں۔ کہا مولا پھر درود کیسے پڑھے؟ فرمایا قولو، تم کہو، کیا کہو؟ اور کہی ہے کہ جب بھی تم کہو تقولون، تو تم کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی صلی پڑھنا میرے بچوں یہ آپ کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، سواد کی آواز ہو، سین کی نہ ہو۔ اگر سین سے پڑھو گے تو یہ بد دعا ہے، سواد سے پڑھو گے تو یہ دعا ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں جب بھی مجھ پر درود پڑھو تو کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا، میں آپ کو لے آیا۔ اب میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ میں پڑھتا ہوں درود، آپ نے ذہنوں میں پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ ذہنوں میں آپ نے ساتھ رکھنا ہے۔ اللہم، اے ہمارے اللہ، صلی، رحمتیں جیسے تو روز ازل سے نازل کر رہا ہے، تسلسل کبھی ٹوٹا نہیں، سلسلہ کبھی رکا نہیں، اسی طرح یہ رحمتیں علی محمد، محمد پر مسلسل جاری و ساری رکھ۔ واہ، واو ہے عاطفہ، اس کے معنی ہیں اور آل محمد، اور محمد کی طرح آل پر بھی جو تیری رحمتیں عالم انوار سے شروع ہیں، اسی طرح ان پر رحمتیں جاری و ساری رکھ۔ یہ ہے ترجمہ، ہے نا ترجمہ؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، حضرات میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے، کیا اس درود میں جو رسول نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد جو ذکر ہے آل کا، کیا آل کے ذکر میں اور محمد کے ذکر میں درمیان میں فاصلہ ہے؟ واہ بھائی واہ، جافیہ
بڑی تسلی سے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پر یہ کلمات ادا کرنا واجب ہے، باقی واجبات تقریر کے علاوہ میں یہ بھی اس دور کا ایک واجب ادا کر رہا ہوں۔ یا اللہ محمد پر اور محمد کی آل پر رحمتوں کا نزول جو روز ازل سے تیری طرف سے جاری ہے، اسے اسی طرح جاری و ساری رکھ۔ اب یہ ہے بلا تشبیہ اس میں محمد، یہ ہے ذکر آل، اس میں محمد کے بعد آل تک پہنچنے کے لیے، درود کو پہنچانے کے لیے کوئی فاصلہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ معلوم ہوا رسول نے آل تک پہنچانے کا جو درود دیا ہے وہ بلا فصل دیا ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچے۔ اب میں کیا کروں؟ رسول نے اپنے نام کے بعد آج تک جو درود پہنچانے کا حکم بخشا ہے وہ بلا فصل ہے، اس میں فاصلہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ آج فاصلہ رکھ کر درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی اصحابہ ازواجہ علمائہ، جو لوگ آج ذات محمد پر درود پڑھتے وقت فاصلہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی اصحابہ وازواجہ وعلمائہ۔ اور بابا میں تمہیں منع نہیں کرتا، بے شک جس کا نام مرضی میں آئے لو، تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھو کہ رسول نے جو درود بخشا ہے اس میں اصحاب کا نام نہیں ہے، ازواج کا نام نہیں ہے، علماء کا نام نہیں ہے، صرف آل کا ذکر ہے۔ اگر اپنی طرف سے کسی اور کو شامل کرو گے تو جب رسول کی سنت ہی نہیں رہی تو عبادت کہاں سے آ گئی؟ اسی لیے کہہ رہا تھا تھک تو نہیں گئے، دیکھا نعرہ نہیں لگایا آپ لوگوں نے۔ جو حیدر قرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے، علی کا نام لینے والے کا بیڑا پار ہے۔ تو پھر لگا ولی کا نعرہ، اس امام کا نعرہ جو آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، پیشوا بھی ہے، رہبر بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، جو کل ایمان بھی ہے، شیر یزدان بھی ہے، دنگل زمین و آسمان بھی ہے، مولا سلمان بھی ہے، دنگل زمین و آسمان بھی ہے، کل ایمان بھی ہے، شیر یزدان بھی ہے، جبریل کا استاد بھی ہے، نبی کا دماد بھی ہے، اللہ کا خالہ داد بھی ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، جم اللہ ہے، مشیت اللہ ہے، ارادت اللہ ہے، جو حیدر قرار ہے، جو نبیوں کا مددگار ہے۔ نعرہ حیدری، جیت رہو میرا بیٹا۔ اللہم صلی اسماء حسن کون والا؟ ایک بار پھر درود پڑھیے صلوات۔ بس صاحبان یہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب چند کلمات اور سماعت فرمائیں اور میں مضمون کو اب سمیٹنا شروع کر رہا ہوں، ابھی سمیٹتا ہوں، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسماء الحسنی ہیں کون۔ یہ جو حوالہ دیا ہے یہ دیا ہے اہل سنت کی تفسیر سے، اب میں حوالہ دے رہا ہوں اہل شیعہ کی کتب سے، تاکہ میرے وہ بچے وہ بزرگ جو یہاں تشریف فرما ہیں انہیں یہ معلوم ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن خطیب آدمی ہوں بات کر دیتا ہوں، ان کے ذہنوں میں یہ نقش رہے کہ یہ ہیں وہ ذوات مطہرہ جو ائمہ نے خود ہمیں بخشی ہیں۔ تو اب یہ اسماء الحسنی کون ہے؟ یہ لیجئے، میں آپ کے سامنے کتاب کا نام لے رہا ہوں، شیعہ کتاب کا، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 5، سطر نمبر 5 اور 6 عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا۔ میرے قرآن الناطق امام الصادق
ہائے ہائے اللہ اکبر، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ائمہ کا نام لیتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کسی اور کو نہیں کہہ سکتے قرآن الناطق. یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں کیسے امام بخشے. تو قرآن الناطق حضرت امام الصادق سے، امام ابن امام علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تھکنا نہیں صاحب، بس 5-7 منٹ دے دے، میں فضائل ختم کر رہا ہوں، گھنٹے کے اندر ختم کر دیتا ہوں. ساتھ کے آل محمد امام جعفر صادق کچھ کر کشا ہے، حاجت روا ہے، فرزند رسول ہے، فرزند بطول ہے، جو کائنات کے ہادی و رہبر ہے. اپنے اسی صادق امام کی ذات پہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی محمد وعلی. مولا وہ اسماء الحسنہ کون ہے؟ اب امام دے رہے ہیں جواب. قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ہمارے امام نے اس سائل سے سوالن فرمایا نحن الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. فرمایا سن وہ اسماء الحسنى ہم محمد و آل محمد ہیں. آگے سن لیں مولا کا فرمان، ترجمہ سن لیں پھر نعرہ لگائیں. وہ اسماء الحسنى ہم محمد و آل محمد ہیں. اے میرا صحابی تو بھی سن لے اور میرے ماننے والوں کو بھی سنا دے کہ ہماری محبت کے بغیر اللہ تمہارے اعمال قبول نہیں کرتا. مل کے بولیں گے، سب بولیں گے. صاحب گھنٹہ گزر گیا ہے، میں زیادہ نہیں پڑھتا چونکہ ماتمداری بھی ہونی ہے، تو اس لیے ایک حوالہ اور سنیں اور ایک بات ضروری سنیں، پھر 5-7 منٹ مصائب خان آتے رہتے ہیں، یہاں بہت مصائب پڑھا جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے، ہر ایک کا حصہ ہے، بی بی کی دعا کے صدقے میں حاصل ہو رہا ہے. سنیے میری طرف دیکھیے نا. ہاں بچوں بیٹھ جاؤ میرا بیٹا، شاباش جلدی بیٹھو. یہاں پھر میں شیعہ کتاب کا نام لے رہا ہوں، اللوامع النورانیہ، عربی میں ہے، یہ کتاب کا نام ہے اللوامع النورانیہ. اس میں حضرت علی کا خطبہ ہے. میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا، 2-4 وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جس کا اس موضوع سے تعلق ہے. اس میں حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ فرمائیے کہ وہ اسماء الحسنہ جن سے اللہ کو پکارنا ہے، وہ اسماء الحسنہ کون ہے؟ حضرت علی نے یہاں بہت بڑا خطبہ پڑھا، میں وہ نہیں پڑھ رہا، 3 یا 4 لفظ پڑھ رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو مجھ علی کو پہچانو. اے لوگو مجھ علی کو پہچانو. گھبرانا نہیں ہے، یہ مولا کا فرمان ہے. انا عین اللہ فی ارضہ، واہ واہ، میں اللہ کی زمین پر عین اللہ، یعنی میں اللہ کی دیکھنے والی. اوہ گلفام صاحب یہ کیا پڑھ دیا؟ یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے. کیا اللہ آنکھیں رکھتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ بصیر ہے، آنکھوں کا محتاج نہیں. اللہ سمیع ہے، کانوں کا محتاج نہیں. اللہ نصیر ہے، ہاتھوں کا محتاج نہیں. اللہ متکلم ہے، زبان کا محتاج نہیں. یہ ہے ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ بالتوحید. تو پھر عین اللہ کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے لفظ عین کے 100 معنی ہے. 100
70 معانی ایسے ہیں جو مستعمل ہیں، یعنی بول چال میں، کیا بات ہے، تحریر تقریر میں عرب کے ہاں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ بہت اچھے، ان 70 ناموں میں سے واہ بھائی واہ، معانی میں سے ایک معنی ہے سامنے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سورہ ہود میں اللہ جناب نوح سے واہ واہ، فرما رہا ہے، کیا بات ہے، نوح وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْیُنِنَا، کشتی نجات بنا میری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے، کیونکہ یہاں آنکھ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ واہ 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 صاحب، یہاں ترجمہ کیا ہے کہ نوح کشتی بنا، نجات کی کشتی بنا، ایک بند مکان میں نہ بنانا، کھلے میدان میں بنانا، ہمارے سامنے بنا۔ تو عین ان کا ایک معنی بچوں کیا ہوا؟ سامنے ہو گیا نا سامنے۔ تو اب علی علیہ السلام فرما رہے ہیں انا عین اللہ فی عرض ہی، میں اللہ کی زمین پر عین اللہ ہوں۔ کیا مقصد؟ کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ علی کی نگاہ کے سامنے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، کہا تھا نا، واہ 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 واہ، کسی نے کہا تھا نا علی سے، آگے یاد ہے نا کہ یا علی جلدی جلدی جواب دے، سوال کا جواب دیتے ہو، سوچتے نہیں کہ اس میں غلطی ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے جلدی میں کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی یہ ہاتھ ہر وقت میری نگاہ کے سامنے رہتا ہے، اس کے جواب میں غلطی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا پھر سن، جس طرح تیرا ہاتھ تیری نگاہ کے سامنے رہتا ہے، اسی طرح 80,000 عوالم کا ذرہ ذرہ علی کی نگاہ کے سامنے ہے۔ علی قلبی عین اللہ تھا، علی ماشاءاللہ، ہے نا علی عین اللہ۔ بے شک ہے، بے شک ہے، او بابا جی ہے نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات گھبرائے نہیں، ہے نا علی عین اللہ۔ تو جو علی کو عین اللہ مانتا ہے واہ بھائی واہ، وہ سن لے، آواز نہیں آ رہی، وہاں آ رہی ہے آواز؟ اچھا چلو 1 منٹ رک جاتا ہوں، بیٹا پانی تو۔ ہے نا علی عین اللہ، ایمان ہے نا، یعنی ہر شے علی کے سامنے ہے۔ جب ہر شے سامنے علی عین اللہ ہے تو علی دیکھ رہا ہے آپ کو کہ کون کون نعرہ لگا رہا ہے اور کون کون چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مل کے نعرہ ہے، ہر گھڑی اچھا ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی لگتا ہے، کمال کر دے کتنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندگی ہو، کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں، واہ جی واہ، سلامتی ہو، آباد رہے۔ تو بس 2 فکریں سنیں، پھر 5 منٹ میں صاحب زیادہ نہیں، میں نے آج بہت آگے جانا تھا لیکن نہیں جا سکا۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا عین اللہ فی عرض ہی، میں اللہ کی مخلوق، اللہ کی دیکھنے والی آنکھ، یعنی ہر شے میری نگاہ کے۔ بچوں علی اللہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں جی بالکل، یاد رکھنا، ہاں جی، شیعہ اثنا عشریہ ہاں جی، کبھی علی کو اللہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں جی، جیو جیو جیو، اثنا عشریہ، ہاں خدا یوم جی، اسنان کے معنی ہے 2، ہاں ہاں عشر کا معنی ہے 10، ہاں جی، تو اثنا عشر کا معنی کیا بنا؟ 12۔ تو ہم کون ہیں؟ اثنا عشریہ، 12 اماموں کو ماننے والے۔ اگر کوئی ہمارے ممبر سے یا بیٹھ کر یا آپ میں کھڑے ہو کر کہہ دے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق کہ علی اللہ ہے، تو یاد رکھو اس سے پوچھو کہ ہم تو ہیں اثنا عشریہ، تو نے کہہ دیا علی کو اللہ، علی تو تیرے نزدیک بن گیا اللہ، تو باقی بچ گئے 11۔ ہائے ہائے ہائے،
واہ جی واہ تھوڑی چپ تو بھی سچ کے جڑے چپ کر کے بیٹھ گئے بابا اسنا اشریہ اس کے معنی کیا ہے 12 اماموں کا ماننے والا اب اگر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق کہہ دیتا ہے کہ علی اللہ ہے تو اس سے فوراً پوچھو کہ بھئی علی تو تمہارے نزدیک بن گیا اللہ وہ تو امام نہ رہا باقی بچ گئے 11 تو پتہ چل گیا نا 11ویں والے اور ہیں 12 کو ماننے والے علی آپ کا ہے واہ آخر میں فرماتے ہیں میں نے سطر چھوڑ دی آخر میں فرماتے ہیں انا الاسماء الحسنى التي وہ اسماء الحسنى میں علی ابن ابی طالب امر اللہ ان یدعى بها جس کے لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جب بھی مجھے پکارو علی علی کہہ کے پکارو سلامت رہے زندگی وہ آپ کی عکاس ہے علی وہ احساس ہے علی وہ احساس ہے علی اور دل کیوں اداس ہے نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی یہ ہیں وہ اسماء الحسنى جو اللہ نے بھی بخشے یہی نام ہے رسول نے بھی عطا کیے آل رسول بھی فرماتے رہے لیکن مسلمانوں نے اسی گھرانے کو ایسا لوٹا یہی حسد مرحبا 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 حسد لے گیا کہ کسی نبی کا گھرانہ ایسے نہیں لوٹا گیا آج جس امام کے غم میں ماتم کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف فرما ہے میں پہلے عرض کر گیا ہوں کہ آنے والے مصائب خان وہ آپ کو مکمل مصائب سنائیں گے میں صرف 5 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں تاکہ ماتمی ماتم کرے صاحبان علم صاحبان غم صاحبان عزا پوری تاریخ کی ضمانت دے کر میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ جب رسول پاک کا وصال ہوا تو رسول کا سر کس کی گود میں تھا علی کی گود علی کی گود میں بوقت وصال رسول کا سر تھا جیسے ہی رسول آنکھیں بند کرنے لگے علی روئے جب علی روئے علی کے آنسو رسول کے نورانی رخساروں پر کافی رخساروں پر پڑے کھول کر آنکھیں کھول کے دیکھا فرمایا علی تو نہ رو تیرا رونا مجھے رلا رہا علی میں صرف اور صرف وصال پا رہا ہوں لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں تیری شب شہادت کہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تیری پیشانی اور تیرے سر کے اگلے حصے پر لگے گی شقی ترین امت تجھ پر یہ تلوار چلائے گا رسول بھی روئے بطول بھی روئیں جو ساتھ حسنین کھڑے تھے وہ بھی روئے تو رسول کا سر بوقت وصال کہاں تھا علی کی گود میں جب سیدہ بطول عذرا کی شہادت ہوئی میں نے یہاں وصال نہیں کہا میں نے یہاں شہادت کہا آپ کہیں گے گلفام صاحب شہادت کیوں کہا ہے آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں نبی کے گھرانے کی پہلی شہیدہ ہماری مظلومہ دادی ہے جو پہلو کا زخم لے کر گئی تو جب بی بی کی شہادت ہوئی ہے تو پھر بی بی کا سر کہاں تھا منبروں سے ہمارے ہاں میں نے خود سنا ہے پڑھا جاتا ہے کہ بی بی کا سر علی کی گود میں تھا نہیں غلط
بالکل غلط، علی کی گود میں نہیں تھا، علی مسجد میں تھے، حسنین نانے کے مزار پر تھے۔ جب واپس آئے اسما بنت امیس نے کہا بچوں کھانا حاضر ہے، کہا نہیں پہلے بتاؤ ماں کہاں ہے؟ کیا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما نے مجبور ہو کر حجرے کی طرف اشارہ کیا، ماں کو وصال میں دیکھا، امام اتر گئے منہ سر پیٹتے ہوئے، کہاں آئے؟ مسجد میں بابا کو اطلاع دی، علی علیہ السلام غش میں آ گئے، تو علی اٹھے گھر میں آئے، سیدہ کی آنکھیں بند تھی، تو بی بی کا سر کہاں تھا جب بی بی کی شہادت ہوئی؟ سن لو گے 5.5 سال کی سیدہ زینب، بس 2-4 فکرے لو پھر ماتم کرو، 5.5 سال کی سیدہ زینب، بی بی زینب کی گود میں بی بی کا سر تھا، بی بی روئی، سیدہ روئی، جب سیدہ روئی شہزادی چھپی، چھپ کر کہا اماں اماں یہ آخری وقت میں رو رہی ہو خیر تو ہے؟ کیا زخموں کا درد رلا رہا ہے؟ کہا بیٹی یہ درد کم نہیں ہے لیکن اب اس درد کو یاد کر کے نہیں رو رہی۔ اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹی جتنی وصیتیں کرنی تھی تیرے بابا کو کر دی، ایک وصیت ایسی ہے جو میں نے تجھے کرنی ہے۔ اماں بتاؤ وہ کیا وصیت ہے؟ کہا بیٹی وہ وصیت یہ ہے کہ میرے بیٹے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، میری شہادت کے بعد جب بھی وہ پانی مانگے اسے انتظار نہ کرانا۔ سیدہ زینب وہ 5-5.5 سال کی تھی، طلب کر کہتی ہے اماں ایک وعدہ حسین سے بھی لے لے، جب پانی میں نہ دے سکوں تو اکبر کے قاتلوں سے پانی نہ مانگے۔ یہ ہے 2 سال۔ تیسرا سال حضرت علی کا بوقت شہادت کس کی گود میں تھا؟ مولا حسن کی گود میں، یہ ہے 3 سال۔ چوتھا سال زہر کے اثر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، بدن کا گوشت بدن کی ہڈیوں پر سلامت نہیں رہا۔ 18 محرم، پھر سنیے گا، 18 محرم سن 50 ہجری امام حسن کو زہر ملا۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا 27 صفر یا 26 صفر 50 ہجری زہر ملا، نہیں میرے بزرگ، نہیں میرے بھائیوں، تحقیق سے ثابت ہے 18 محرم سن 50 ہجری امام حسن کو زہر ملا۔ 18 محرم سے لے کر 28 صفر تک اللہ اکبر، زہرا کا لال بستر بیماری میں تڑپتا رہا۔ امام کے گردا گرد علی و بطول کی بیٹیاں، علی کی 16 شہزادیاں، باقی اولاد علی، امام حسین، حسینی اولاد، ہاشمی اولاد، علی کی ساری اولاد در اولاد امام کے گردا گرد ان 40 دنوں میں طواف کرتی رہی۔ کوئی پانی لاتا تھا، کوئی شربت لاتا تھا، کوئی دودھ لاتا تھا، کوئی تیمارداری کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں مولا حسن آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی، آپ زہر سے جب تڑپتے رہے آپ کو پانی بھی پلایا گیا، شربت بھی پلایا گیا، آپ کو سنبھالا بھی گیا، لیکن ہائے کربلا حسین، بس امام کی آنکھیں بند ہوئی، وصیتیں ہو گئی، تابوت تیار ہوا، میرے مولا کا بھائیوں نے تابوت اٹھایا، کہاں لائے؟ نانا کے مزار کی طرف، بس آخری فکر اور ماتم کرو، جب لائے تو 2000 تیر اندازوں نے میرے مولا کے تابوت پر تیر برسائے، تیر گزر کر جسم میں لگے، بیٹیوں نے تیر نکالے۔ میں کہتا ہوں مولا تمہاری بیٹیوں نے تیر نکالے، لیکن ہائے سکینہ، ہائے کربلا، ماتم حسن، ماتم حسن۔